پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی اور حق اور سچ بولنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار یہ نظم اجتماعی کے حوالے اور احسان اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو اور احسان یعنی نیکی کے کام کرتے رہو، اور اپنے اقربا اور اعزاء پر احسان کرتے رہو، اور برے کاموں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی روکتے رہو۔ فحش کاموں سے، گندگی کے کاموں سے خود بھی دور رہو اور دوسروں کو بھی روکتے رہو۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی کے اندر عدل اور انصاف کے قیام کے لیے تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بھائی پر احسان کیا کرو اور عدل قائم کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدل کیا ہے اور بھائی کے ساتھ احسان کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب دیکھو کہ تمہارا بھائی کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، تو تم اپنے بھائی کو اس برائی سے، اس ظلم سے اور جور سے روکو اور اس کو دوسرے کی حق تلفی کرنے سے روک لو۔ یہ اس پر احسان ہے۔ اور عدل کیا ہے کہ تم باوجود اس کے کہ وہ تمہارا بھائی ہو، باوجود اس کے کہ وہ تمہارا قرابت دار ہو، باوجود اس کے کہ وہ تمہارے قوم اور قبیلے کا ہو، لیکن جہاں پر بات آئے دو لوگوں کے درمیان حق اور سچ کی، تو تمہیں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ چاہے وہ فریق مخالف تمہارا اعزاء میں سے نہ ہو، تمہاری برادری میں سے نہ ہو، تمہارا بھائی نہ ہو، تمہاری قوم میں سے نہ ہو، لیکن تب بھی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی انفرادی زندگی کے اندر جو حق پر ہے اس کے ساتھ قائم ہو۔ عرب کے اندر ایک مقولہ مشہور تھا اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں کہ انصر الاخیا، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم، دونوں حالتوں میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقولے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو دونوں حالتوں میں، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جب اسلام سے قبل یہ جملہ کہتے تھے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری برادری کا ہے، جو ہمارے قبیلے کا ہے، جس کے ساتھ ہمارا اتحاد یا حلف ہے، تو اگرچہ وہ غلط کام کرتا ہے، اگرچہ کسی کے ساتھ وہ غلط جنگ چھیڑ لیتا ہے، تو تب بھی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں دونوں حالتوں میں، چاہے یہ ظلم کرنے والا ہے یا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، دونوں حالتوں میں ہم اسی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہماری جو برادری ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، ہمارا جو حلف ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تحالف ہے اس کے ساتھ، لہذا ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ اس تناظر کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ اور اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ظالم ہونے کی شکل کے اندر تمہاری مدد اور تمہارا احسان اپنے بھائی پر کیا ہے کہ تم اس ظلم سے اس کو روکو۔ تمہاری مدد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم میں کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا اور اس کو کہو کہ ہاں بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کرو، بس میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، بس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، تو تمہارے بھائی پر تمہارا احسان کا تقاضا کیا ہے؟ تمہاری مدد کیا ہے؟ تمہاری نصرت کیا ہے؟ کہ تم اس ظلم سے، اس ناانصافی سے، اس جور سے اس کو روکو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم سے منع کرو۔ اور
مظلوم ہونے کی صورت میں تمہاری مدد کیا ہے کہ جب تم دیکھو اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اب اس کے ساتھ کھڑے ہو، اب اس کو جو مدد چاہیے اس کے ساتھ کھڑے ہو، جب تم دیکھو کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یعنی جب تمہاری بھائی پر یا تمہاری اجتماعیت پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر اس وقت تم اپنی اجتماعیت پر اپنی قوم کے ساتھ اور اپنی اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ تو یہ اسلام کا وہ حکم ہے عدل اور احسان کا انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، یعنی جو صاحب امانت ہے اس کا حق یہ ہے کہ امانت اس کے حوالے کی جائے، اور جب تمہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا موقع مل گیا، لوگوں کے درمیان حکم بنا دیے گئے، قاضی بنا دیے گئے، کوئی اور عہدہ دے دیا گیا تمہیں، تو پھر کیا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، میرٹ پر کام کرو، شفافیت سے کام کرو، عدل سے کام لو، بالکل برابر برابر، جو جس کا حق ہے وہ صاحب حق کو اس کا حق اس کو دلواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں مفسرین کرام نے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ امانت جو ہوتی ہے وہ فقط روپے اور پیسے کی امانت نہیں ہے، یعنی وہ صرف یہ امانت نہیں ہے کہ کسی بندے نے آپ کو دے دیا کہ یہ میرے پیسے آپ امانتاً اپنے پاس رکھیں، یہ تو ایک ظاہری شکل ہے امانت کی، یہ بھی امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کو اسی طرح بحفاظت اپنے صاحب کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن جو اس تناظر کے اندر جو آیت کا جو اصل مفہوم اور مطلب ہے اس جگہ پر وہ یہی ہے کہ تم اپنے نظم اجتماعی کے اندر اگر تمہیں یہ موقع مل گیا ہے کہ تم مسلمانوں پر کسی کو حاکم مقرر کرتے ہو یا مسلمانوں میں سے کسی فیصلے پر بات کرتے ہو تو پھر صاحب حق کو اس کا حق دے دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص وہ ہے کہ جو کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سونپے یہ جانتے ہوئے کہ اس سے اچھے کام کرنے والے، اس سے اچھی ذمہ داری نبھانے والے، اس سے زیادہ جاننے والے، اس سے زیادہ پروفیشنل اور ماہر لوگ موجود ہیں، اس کے باوجود ایک نااہل اور کرپٹ آدمی کو وہ عہدہ دے دیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے ایک عہدے کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو اس عہدے کا حوال ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے جن چیزوں کو بیان فرمایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فلینتظر الساعہ۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہے، ایک شخص آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص محفل میں داخل ہوا ہے، ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے، پہچانتے نہیں ہیں شکل سے، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے بالوں پر، اس کے کپڑوں پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ اب تضاد کیا تھا کہ اگر یہ شخص مقامی تھا یعنی مدینہ منورہ کا تھا تو ہمیں پہچاننا چاہیے تھا، ہم اس کو پہچان پاتے کہ یہ کون ہے، لیکن ہم اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے، اور اگر یہ دور سے آیا ہے تو اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر سفر کے آثار ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اونٹ کا سفر تھا، قافلے کا سفر ہوتا تھا تو گرد و غبار اور بالوں کی پراگندگی اور کپڑوں کا وہ سارا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ سفر سے آیا ہے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ اس کے بڑی بڑی زلفیں کالی اور تر و تازہ ہیں اور اس کے بالکل صاف سفید ستھرے کپڑے ہیں، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں داخل ہوا ہے اور سلام کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور آ کر جو ہے سوال کرنے شروع ہو گیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مل احسان مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بھئی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اللہ کا معبود برگزیدہ اور آخری پیغمبر تسلیم کرو۔ پوچھتے پوچھتے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے
یہ ان دونوں کا علم قیامت کے متعلق برابر ہے. یعنی جو تم سوال کر رہے ہو مجھ سے کہ قیامت کب آئے گی، جس طرح تم اس سے لا علم ہو اسی طرح قیامت کے وقوع سے میں بھی لا علم ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پھر کچھ نشانیاں بتائیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانیاں بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. کہ جب ماں ایک لونڈی اپنے بادشاہ کو جنے گی، یعنی جب ماؤں کا احترام ختم ہو جائے، جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کیا جانے لگے اور ماؤں کا تقدس پامال کیا جانے لگے، اور جب تم دیکھو کہ انتر الحفات عورات، جو تم دیکھتے تھے کہ کل جن کے ننگے پاؤں تھے، جن کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کے پاس کوئی مال نہیں تھا، تم دیکھو گے کہ آج ان کی بڑی بڑی آسمان کو چھونے والی بلڈنگیں ہیں ان کے پاس، اور بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنا لی ہیں. یہ بھی قیامت کی علامات. اور تیسری علامت ارشاد فرمائی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فلینتظر الساعہ. اور جب تم دیکھو کہ معاملہ نااہل کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ایک مسلمانوں کا عہدہ اور مسلمانوں کا اجتماعیت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، مسلمانوں کا حکمران ایک ایسا شخص بن گیا ہے جو اس عہدے کا اہل نہیں ہے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو اور سمجھ لو کہ اب قیامت آنے والی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اہل کے عہدہ سپرد کیا جانا اس کو قیامت کی علامات میں سے بتلایا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کان رئیس القوم ارذلہم، کہ تم قیامت کے قرب کے اندر دیکھو گے، قیامت کے قریب زمانے کے اندر دیکھو گے کہ مسلمانوں کا اجتماعی اور سیاسی نظام اس قدر بگڑ جائے گا، اس قدر پامال ہو چکا ہوگا کہ جو اس پوری قوم کے اندر مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ گھٹیا اور بے غیرت آدمی ہوگا، کان رئیس القوم ارذلہم، جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا اس کو لیڈر بنا دیا جائے گا اور اس کو اس قوم کا حکمران بنا دیا جائے گا. اور پھر جب ایسے نااہل اور کرپٹ لوگ عہدوں پر ہوں گے، حکمران ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب پھر ٹیکس کے پیسوں کو، محصول کے پیسوں کو، عوام کے پیسوں کو، عوامی خزانے کو لوٹ مار کر شیر مادر سمجھ کر کھانے جانے لگے. اذا اتخذ الفیء دولا، جب نااہل حکمران ہوں گے، جب کمینے حکمران ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس کل کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، جو ننگے پاؤں تھے، آج ان کو چند سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے ان کو اگر عہدہ دے دیا گیا، عہدہ سپرد کر دیا گیا، تو وہ کیا کریں گے؟ یہی نتیجہ ہوگا کہ وہ عوامی پیسوں کو کھانے لگیں گے. اذا اتخذ الفیء دولا، عوامی پیسوں کو ہڑپ کیا جانے لگے گا اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والزکوٰۃ مغنما، اور پھر عمومی حالت کیا ہوگی کہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ ختم ہو جائے گی اور لوگ سمجھیں گے یہ تو ہمارے اوپر ایک اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. تو یہ عمومی وہ تناظر ہوگا مسلمانوں کی اجتماعیت کا کہ جب سیاسی حالت ان کی پامال ہو جائے گی تو نااہل حکمران ہوں گے جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ عوام پر بھاری بھرکم ٹیکس لگانے کے بعد اپنی جیب بھرنا شروع. تو یہ قیامت کی علامات میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا. اور آج کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے ملک کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے سے چھوٹا عہدہ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے؟ نااہل، میرٹ کی بنیاد نہیں ہے، میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے، عادل کا تقاضا پورا نہیں کیا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص اس عہدے کے قابل ہے یا نہیں، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بس یہی اس کی قابلیت کافی ٹھہرتی ہے اور اس کو اٹھا کر عہدہ دے دیا جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عہدے دار بھی جو عوامی پیسہ ہوتا ہے اس کو اپنی ماں کا دودھ سمجھ کر ہڑپ کرنے لگتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو عوامی پیسہ میرے پاس ہے، یہ جو مجھے دیا گیا ہے یا جس پر مجھے نگران بنا دیا گیا ہے، جس خزانے پر، جس ٹیکس کے پیسوں پر، جس سے مجھے عوام کی فلاح بہبود کا کام کرنا تھا، اس کو اپنی ذاتی مراعات کے اندر اور ذاتی مفادات میں استعمال کرنا. آج ہم حالت دیکھتے ہیں کہ جہاں عوام روز پس رہی ہو ٹیکس پر اور اس پر نئے نئے ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے تک
کبھی استثناء حاصل کیا جا رہا ہو، کبھی اضافی پروٹوکول حاصل کیا جا رہا ہو، کبھی گاڑیاں لی جا رہی ہوں، کبھی تاحیات مراد لی جا رہی ہوں، یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے اس سیاسی فساد اور بگاڑ کا شاخسانہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں شمار فرمایا۔ اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی قسم پرسی کی حالت ہے کہ جہاں مسلمانوں کا سیاسی شعور بڑھ چکا ہو، جہاں ہر شخص ریاست کے امور سے اپنے آپ کو کنارہ کش سمجھتا ہے، جہاں نوجوان صرف یہ سمجھتا ہے کہ ریاست کے امور سے میرا کیا کام ہے، لوگ جو چاہیں کرتے رہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس کچھ وسائل ہیں، وہ جس طرح چاہیں کرتے رہیں، ہم ان سے لا تعلق ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ دن بدن مسلمانوں کا اجتماعی نظام زوال پذیر ہونے لگے اور مسلمانوں کا معاشرہ کفر کے دہانے پر تب پہنچے گا جب ان کی معیشت پامال کر دی جائے گی۔ اور آج مسلمانوں کے معاشرے کی کیا حالت ہے کہ معیشت پامال ہو چکی ہے، لوگ بھوک کے لیے مر رہے ہیں اور ان کے پاس نوالا نہیں ہے اچھا کھانے کے لیے، اور ہمارے حکمران ان کے پاس تاحیات مراد ہے، ان کے پاس سہولتیں ہیں، ہمارے ہی پیسے جو ہم ان کو ٹیکس کی صورت میں دیتے ہیں وہ ان کو اپنا ذاتی مفاد سمجھ کر کھاتے ہیں، اپنا ذاتی حق سمجھ کر کھا لیتے ہیں، اور عوام دن بدن غربت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ اجتماعی المیہ ہے جو پاکستان کے اندر جنم لے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف، اور ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں پوری قوت کے ساتھ اور حمایت کے ساتھ، جو ہمارا حق ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف بولیں۔ ہماری لڑائی اس نظام کے خلاف ہے کہ جو اسلام کے بھی خلاف ہے، لوگوں کے مفادات کے بھی خلاف ہے، اور دن بدن وہ اسلام کی روح کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے، اور باہر سے اس کو نام لگا دیا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام کے نام پر بنائے جاتے ہیں قوانین، لیکن اسلام کی روح کو پامال کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے کہ تعلم الدین لغیرہ، کہ دینی علوم کو سیکھنا اور دین کو اپنانا اور دینی شعائر کو اپنانا، دینی اقدار کو اپنانا یہ عار بنتا چلا جائے گا۔ لوگ اس کو اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، یعنی دینی علوم کو حاصل کرنا، دینی شعائر کو اپنانا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو عار کی بات ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب عہدوں پر نااہل اور بے دین لوگ عہدوں پر براجمان ہوں گے، جن کا مقصد صرف پیسے کا حصول ہوگا، جن کا مقصد اس عوام کا پامالی ہوگی، اور جن کا مقصد اس ریاست سے، اس خطے سے دین اور دینی شعائر کا خاتمہ ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پابندیوں کی شکل میں کبھی پردے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، کبھی مساجد پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی ایکشن پلان کے تحت اسپیکروں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ اس تمام شاخسانے ہیں جو پاکستان کی ریاست سے اسلامائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کہ یہاں پر اسلامی شاعر کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا جائے اور اسلام کی جو اقدار باقی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس تناظر کے اندر کون سی قوت ہے جو ان کے خلاف اب کام کر رہی ہے؟ یہ وہ علماء ہیں کہ جو قسم پرسی کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت میں، جن کے پاس ظاہری دولت نہیں ہے، لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں دین اسلام کی اس بنیادی اقدار کو کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس معاشرے کے اندر دین کی روح کو زندہ رکھیں، اور اس کی کوشش دن اور رات یہی ہے کہ ہم ان کوششوں کے اندر لگے رہیں کہ ہم اس نظام کے خلاف وہ مزاحمت قائم کریں کہ یہ جو سیلاب ہے جو دینی شاعر کو بہا لے جانے کے لیے لایا گیا ہے اس کو روک سکیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین اسلام کریں، دینی علوم کی طرف راغب کریں، اور ان کو دینی علوم کے لیے وقف کریں کہ ہمارا ہر گھر کا کم از کم ایک بچہ دینی علوم کے لیے وقف ہو، جو دینی علوم کو حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد وہ ان بنیادی اقدار کے لیے، ان بنیادی شعائر کے لیے جن کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے احیاء کے لیے وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم دینی علوم سے کیوں دور ہو رہے ہیں، کہ بظاہر دینی علوم حاصل کرنے والے شخص کے پاس کوئی ظاہری مراحت نہیں ہے، وہ اپنی معاشی زندگی کے اندر خود کفیل نہیں ہو پاتے۔ یہی وہ ڈر ہے جو والدین کو کھا جاتا ہے کہ اگر ہم بچے کو دینی علوم پڑھاتے ہیں تو پھر وہ معاشی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الاسلام یبدأ غریبا وسیعود غریبا، کہ دین اسلام اجنبی اٹھا تھا۔ اجنبی کیا تھا کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو بنیادی طور پر ابتدا کے اندر انہی لوگوں نے قائم کیا تھا
انہی لوگوں نے اس کو قبول کیا تھا کہ جو معاشی طور پر اس معاشرے کا سب سے کمزور فرد تھا، جس کی کوئی معاشی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا، جس کے پاس دولت نہیں تھی، اس نے اس اسلام کو قبول کیا اور اس نے اس دین کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کی۔ اور آخر زمانے کے اندر کیا ہوگا کہ یہ دین اسی طرح اجنبی ہوگا اور اس کو اپنانے والے اسی طرح قرن اولیٰ کی طرح پھر چند مفلس لوگ ہوں گے، چند غریب لوگ ہوں گے، چند معاشی طور پر کمزور لوگ ہوں گے، اور ان کی معاشی کمزوری کے پیچھے جہاں اس نظام کا پورا ہاتھ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے علوم کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ان پر بھاری بھرکم فنڈز لگائے جاتے ہیں، لیکن دینی علوم کے لیے بنائے جانے والے اداروں کے لیے کیا ملتا ہے؟ ان کو کوئی بجٹ نہیں، ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نصاب پڑھائیں، وہ نصاب پڑھائیں۔ اب ان کو حکومت کی طرف سے اگر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پابندیاں ہیں۔ اور ہماری طرف سے ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی ہے، یہ کون ہے؟ چندے پر پلنے والے لوگ، ان کا کام کیا ہے؟ چندے کرنا۔ اگر ہم حقیقت کے اندر دیکھیں تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت دین اسلام کی ان بنیادی اقدار کو چمٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح معاشرہ اپنی جتنی جدت کی طرف جا رہا ہے، دن بدن دنیا کی چکا چوند بڑھ رہی ہے اور اس دنیا کی آسائشیں ان کو کھینچ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود چند ایسا ایک طائفہ ہے، طائفہ قلیلہ ہے کہ جو ابھی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہوئے دین کو چمٹا ہوا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آخری سانس تک دین اسلام کے احیاء کے لیے، اس کی اقدار کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان کو کمک فراہم کریں، افرادی قوت بھی فراہم کریں۔ ہم اپنے خاندان میں سے ایک ایسا بچہ جو ذہین ہو، باصلاحیت ہو، اب ہم دیکھیں سوچنے کی بات ہے، پہلے تو ہم دین علوم کے لیے کوئی بچہ نہیں دیتے اپنے گھر سے، اگر دیتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جس میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ یہ اسکول میں پڑھ سکتا ہے، نہ یہ سائنس کے علوم میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ یہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ کوئی اور معاشی دوڑ میں یہ بچہ چل سکتا ہے، ہم اس کو اٹھا کر مولوی صاحب کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، مولوی صاحب اس کو جو ہے نا میرا یہ تہیہ تھا، ارادہ تھا کہ میں اپنا ایک بچہ جو ہے عالم بناؤں گا، یہ آپ اس کو لے لیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو صلاحیات سے خالی ہوتا ہے، جو فطری صلاحیات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت نہیں کی، ظاہر ہے کہ وہ بچہ باصلاحیت نہیں بنے گا، اس بچے کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوگی، وہ علوم کے اندر اس طرح رسوخ اور مہارت حاصل نہیں کر سکے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ دیکھو مولوی تو یہ ایسے ہوتے ہیں، مولوی کمزور، خود اعتمادی کی کمی، صلاحیت نہیں ہے، علوم کے اندر کمزور ہے، یہ مولوی ایسے مدارس یہ کام کر رہے ہیں۔ بھئی یہ کام ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے مدارس کو قابل افراد دیے ہی نہیں ہے، جو باصلاحیت لوگ ہیں ہم تو ان کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں کہ یہ اسکول میں پڑھے، یونیورسٹیوں میں پڑھے، ہم اس کے لیے بھاری فیسیں بھی برداشت کریں گے تاکہ یہ پڑھ لکھ کر ہمارے لیے کسی بڑے معاشی بیک گراؤنڈ کا سبب بنے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک ایسا بچہ جو باصلاحیت ہو اس کو ہم دینی علوم کے لیے وقف کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی ہے۔ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ایک بچے کو قرآن پڑھایا اور وہ بچہ قرآن اس نے حفظ کر لیا اور اس کے بعد اس قرآنی علوم کو حاصل نہیں کیا، صرف حفظ کیا، اس کے بعد اس کے حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے ہاتھ کے اندر 10 لوگوں کو حوالے کریں گے کہ آپ اپنے خاندان کے 10 لوگوں میں سے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جا سکتے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جہاں ایک نیکی کے لیے وہ باپ جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر، وہ باپ جس نے اپنی نیندیں خراب کر کے، وہ باپ جس نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، وہ باپ جس نے اپنی صحت اور تندرستی اور بیماری کا فکر کیے بغیر اپنی اولاد کے لیے کمایا اور اپنی اولاد کے لیے پیسہ جمع کیا، وہ باپ بیٹے سے منت کر رہا ہوگا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی کا سوال ہے، وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ، کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں اپنی بیٹی کی نہیں ہوگی، اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس قسم پرسی کی حالت میں، اس فتنے کے عالم میں اور اس افراتفری کے عالم میں جو اپنے والدین کے
خاندان کے کام آئے گا، وہ کون ہوگا؟ جس بچے نے قرآن حفظ کیا۔ اب ایک بچہ ہے جس نے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد اس کو ڈال دیا کہ دینی علوم کے اندر، اس نے دینی علوم پڑھے اور اس کی زندگی دینی علوم کے احیاء کے لیے، دینی علوم کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے گزری، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاندان کے 70 لوگوں کے لیے کہیں گے کہ تم 70 لوگوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں اپنے ساتھ لے۔ کتنی بڑی ذخیرہ اندوزی ہے کہ نہیں؟ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ دنیا کا سوچتے ہیں کہ یہ بچہ جس کو ہم اسکول میں بھیجیں گے، کالج میں بھیجیں گے، یونیورسٹی میں بھیجیں گے، یہ بچہ پڑھے گا، پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھانا غلط نہیں ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک بچہ، جہاں ہم 2 بچے اسکول میں بھیجتے ہیں، ایک اپنے باصلاحیت بچے کو مدرسے کا دیں۔ یہ ان کی افرادی کمک ہے۔ اور دوسری نظریاتی کمک کیا ہے کہ جو ہم ان کو دے سکتے ہیں، جو ہم ان کو اس طائفے کو دے سکتے ہیں کہ جو دینی اقدار کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں، جہاں ہر طرف ان لوگوں پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہو، جہاں ہر طرف ان لوگوں کی حالت زار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں ہر طرف سے اجتماعی اور انفرادی طور پر ان کو دبایا جا رہا ہو، ہم ان کا بازو بنیں، ہم ان کا سہارا بنیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنی مجالست کرنا، یہ بھی نجات کا باعث ہے۔ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ وہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جو ایک عالم کی مجالست اختیار کرتا ہے اتنی دیر کے لیے جتنا ایک شخص 100 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، تو عالم کی مجالست میں جو بیٹھنے والا شخص ہے وہ اس 100 رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ کما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک عالم کی مجالست اختیار کی، دین سیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، دینی علوم ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ مجالست رکھیں، ان کے نظریاتی طور پر ہم ان کے دست و بازو بنیں اور دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس پر ہم نظر دوڑائیں۔ ہم نے جو بڑی نسل ہے اس نے اپنی زندگی گزار لی، اب پیچھے جو نوجوان ہیں ہم ان کو بتائیں کہ بھائی صرف معاشرے کے اندر پیسہ کمانا، سروائیو کرنا، معاشرے کے اندر معاشی طور پر مضبوط ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین اسلام بھی بچانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ دیکھیں آج تو وہ زمانہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صبح کی ہوگی ایسی حالت میں کہ مومن ہے، لیکن اس دن کے اندر اس فتنوں کا ایسی بھرمار ہوگی کہ شام ہوگی تو وہ کافر ہوگی۔ اس حالت میں کہ جب صبح اور شام کے اس کو اپنے ایمان کا پتہ نہ ہو، تو اس فتنوں کے عالم میں اگر ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو صرف یہ بتائیں کہ اس دنیا کے اندر کمانا اور رہنا اچھی طرح اور اچھے گھر بنا لینا اور پیسہ جمع کر لینا یہی سب کچھ ہے، تو پھر ان بچوں کا مستقبل اور ایمانی مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سب کرنا چاہیے، معاشی طور پر ان کو مضبوط ہونا چاہیے، ان کے پاس روپے پیسے ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اجتماعی اس حالت زار پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور کلمے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔